خزاں کی مبارک عید یعنی نرسنگوں کی عید آ گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ عیدوں کے وسیلہ آپ زیادہ برکات حاصل کریں گے۔ آج نرسنگوں کی عید مناتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں سیون کے اراکین خدا کے حضور مکمل توبہ حاصل کریں گے اور ایسا کرتے ہوئے نجات حاصل کریں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اس حوالہ سے آئیں ہم آج خدا کے کلام کو واعظ کے عنوان نرسنگوں کی عید اور توبہ کے تحت آپس میں بانٹتے ہیں۔ پہلے ہم احبار کی کتاب باب 23 آیت 24 دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ آج مقدس کیلنڈر کے مطابق 7ویں مہینے کا پہلا دن ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس دن کی یادگاری نرسنگے پھونک کر کی جائے۔ آئیں ہم نرسنگوں کی عید کا آغاز دیکھیں۔ جب موسیٰ پہلی بار 10 احکام لے کر نیچے اترا تو اس نے اسرائیلیوں کو سونے کے بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا۔ اسرائیلیوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھ کر موسیٰ نے لوہوں کو پہاڑ کے نیچے پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ وہ غضبناک ہوا، اسی لیے اس دن 3000 لوگ کھیت آئے۔ اس کے بعد اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا تھا، باقی رہ جانے والے ہوش میں آئے اور انہوں نے اپنے برے کاموں کا اقرار کر کے خلوص دل سے توبہ کی۔ پھر خدا نے مقدس کیلنڈر کے 6 مہینے کے پہلے دن 10 احکام کی لوحیں دوسری بار حاصل کرنے کے لیے موسیٰ کو کوہ سینا پر آنے کا حکم دیا۔ یوں وہ 6 مہینے کے پہلے دن کوہ سینا پر گیا اور دوبارہ 40 دنوں تک فاقہ کیا۔ جب موسیٰ نے پہلی بار 10 احکام کی لوحیں حاصل کی تھی تو اس نے 40 دنوں تک فاقہ کیا تھا، اور تب بھی 40 دنوں تک فاقہ کیا تھا جب وہ دوسری بار لوحیں حاصل کرنے کو گیا تھا۔ 40 دنوں کا فاقہ کرنے کے بعد اس نے 10 احکام حاصل کیے اور نیچے آ گیا۔ وہ دن مقدس کیلنڈر کے مطابق 7ویں مہینے کا 10واں دن تھا۔ مقدس کیلنڈر کے 7ویں مہینے کے 10ویں دن خدا نے اسرائیلیوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دیا، لہٰذا خدا نے 7ویں مہینے کے 10ویں دن کو کفارے کے دن کے طور پر مقرر کیا تھا۔ کفارے کا دن آج سے 10ویں دن آتا ہے، اسی لیے تائب دلوں کے ساتھ تیاری کریں۔ خدا نے کفارے کے دن سے پہلے 10 دنوں تک ہمیشہ اپنے لوگوں کو نرسنگے پھونکنے کو کہا اور انہیں ان کے گناہوں سے توبہ کرنے کو کہا جو انہوں نے پچھلے 1 سال میں کیے تھے، اور انہیں خدا کے سامنے اقرار کرنے کو کہا۔ آج مقدس کیلنڈر کے 7ویں مہینے کے پہلے دن یہ وہ عید ہے جسے خدا نے اس مقصد سے قائم کیا تھا۔ نرسنگوں کی عید میں جو مفہوم موجود ہے وہ توبہ ہے۔ 2000 سال پہلے یسوع زمین پر آئے اور کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا لازمی ہے کہ آسمان کی بادشاہی اور توبہ میں تعلق ناقابل علیحدگی ہے۔ توبہ کرو، صاف کہیں تو جب تک ہم توبہ نہ کریں ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف توبہ کے بعد ہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی کوئی غلط کام نہیں کیا، تو پھر کس بات کے لیے توبہ کروں؟ جب تک وہ روحانی صورتحال کو نہ سمجھے وہ ہرگز سمجھ نہیں سکتے کہ آسمان کی بادشاہی کے لیے توبہ کیوں درکار ہے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ انسانی صورت میں زمین پر آنے سے پہلے ہم سب آسمان میں فرشتے تھے۔ آسمان میں کیا ہوا تھا؟
ہم نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی۔ آسمان میں گناہ کرنے کے بعد ہم زمین پر پھینک دیے گئے اور اب انسانی صورت میں رہ رہے ہیں۔ کیا کتاب مقدس نہیں کہتی کہ اصل میں ہم آسمان میں فرشتوں کے طور پر خدا کے فرزند تھے؟ آسمان کی بادشاہی میں کیسے لوٹیں کہ سوال کا جواب توبہ ہے۔ یقیناً ہمیں ان گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے جو ہم نے زمین پر کیے ہیں، تاہم ہمیں یقینی طور پر ان گناہوں سے پہلے توبہ کرنی ہے جو ہم نے آسمان میں کیے تھے۔ شاید کچھ لوگ پوچھیں، مجھے کیوں توبہ کرنی چاہیے؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہم پہلا یوحنا کی کتاب کے باب 1:8 سے دیکھتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ ہم وہ فرشتے ہیں جو آسمان میں کیے اپنے گناہوں کے باعث زمین پر پھینک دیے گئے ہیں۔ یہ حقیقت کہ ہم اس زمین پر پیدا ہوئے ثابت کرتی ہے کہ ہم گناہگار ہیں، کیونکہ گناہگاروں کے سوا کوئی اور جسم نہیں پہن سکتا۔ ہمارے گناہوں کے باعث ہم زمین پر جسم پہن کر آئے۔ کیا خدا نے تمام بنی نوع انسان کو محدود زندگی نہیں بخشی تاکہ وہ زمین پر توبہ کی زندگی گزار سکے؟ جیسا کہ یہ پہلا یوحنا باب 1:8 میں لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ چونکہ خدا وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہم نے آسمان اور زمین پر کیا ہے، تو اسی لیے کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہم جلد توبہ کریں اور واپس آسمان کی بادشاہی میں لوٹ جائیں؟ اس لیے کتاب مقدس کہتی ہے اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ یہ عید جو نرسنگوں کی عید سے شروع ہو کر کفارے کے دن تک ہوتی ہے، ایسی عید ہے جس میں خدا ہماری توبہ کی امید رکھتے ہیں۔ گناہ چاہے جو بھی ہو جو ہم نے آسمان پر یا زمین پر کیے، وہ ہمیں یاد ہیں یا نہیں، آئے ہم اپنے ان تمام گناہوں سے مکمل طور پر خدا کے سامنے توبہ اور اقرار کریں اور ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اب آئیں ہم نبیوں کی طرف سے توبہ کے متعلق چند شہادتیں دیکھتے ہیں۔ آئیں حزقیل کی کتاب سے دیکھتے ہیں، حزقیل باب 18:30۔ پس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ، اور باز آنے کے بعد کیا کرو؟ زندہ رہو۔ یہاں کتاب مقدس اور انبیاء نے گواہی دی کہ جو توبہ نہیں کرتے وہ مریں گے، لیکن توبہ کرنے والے کے لیے زندہ رہنے کی راہ کھل جائے گی۔ 30 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ۔
چاہے جو بھی ہو ہمیں اپنے تمام گناہوں سے باز آنا ہے، خواہ وہ زمین پر کے ہوں یا آسمان میں۔ کیا خدا زمین پر ہمیں گناہ سے باز رکھنے نہیں آئے تھے؟ زبور کی کتاب سے ہم توبہ کے بارے میں ایک اور تنبیہ دیکھتے ہیں۔ آئیں زبور کی کتاب کے باب 7 آیت 12 سے دیکھتے ہیں۔ اگر آدمی باز نہ آئے، یعنی اگر وہ توبہ نہ کرے، تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اس نے اپنی کمان پر چلہ چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ دیکھو اس سے بدی کا دردزا لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ آیت 12 میں یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی توبہ نہ کرے تو خدا کیا کریں گے؟ وہ اپنی تلوار تیز کریں گے۔ اگر آدمی توبہ نہ کرے تو خدا اپنی کمان پر چلہ چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ جب ہم اسے سادہ لفظوں میں کہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آدمی توبہ نہ کرے تو صرف موت اور ہلاکت اس کے منتظر ہیں؟ تو پھر ہم نے کون سا گناہ کیا تھا اور ہم کیسے اس سے توبہ کر سکتے ہیں؟ پہلے ہمیں اپنے گناہ کے آغاز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جو آسمان میں شروع ہوا تھا۔ یسایہ 14 باب میں خدا ہمیں آسمانی جہان میں پہلے مجرم کی ذہنی حالت میں جھانکنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم کچھ وقت اپنے ذہن کی حالت کو سمجھنے میں گزارتے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارا آسمان سے نکالا جانا تھا، اور سوچیں کہ کیوں خدا نے ہمیں نئے عہد کے تمام قوانین، فرمان اور آئین بخشے تھے۔ آئیں باب 14 آیت 12 سے دیکھتے ہیں۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پس کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ خدا تعالیٰ خدا ہے، لیکن صبح کے ستارے نے یہ کہتے ہوئے خدا کے خلاف بغاوت کی کہ میں خدا کی مانند ہوں گا۔ 15 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ لیکن تو پاتال میں گھڑے کی تہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دیں، جس نے اپنے اسیروں کو آزادانہ کیا کہ گھر کی طرف جائے۔ قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن تو اپنی اور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا۔ تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گڑھے کے پتھروں پر گرے ہیں، اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہو۔ تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی رعیت کو قتل کیا۔ بد کرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا۔ یہاں خدا بابل کے بادشاہ کی سابقہ زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ اس نے اپنے تخت کو خدا کے تخت سے اونچا کرنے کی کوشش کی، یہ کتنا شرمناک ہے۔ آخر میں اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ چنانچہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان پر کیا ہوا تھا؟ آسمان پر جنگ ہوئی تھی۔ شیطان، جسے اشدہے سے تشبیہ دی گئی ہے، اپنے فرشتوں کے ساتھ اس زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ انہوں نے خدا کے تخت کو لینے کی کوشش کا سنگین گناہ کیا تھا۔ آئے ہم حزقیل باب 28 سے ایک اور آیت معلوم کریں۔ آئے حزقیل باب 28 آیت 11 سے دیکھتے ہیں۔ حزقیل باب 28 آیت 11 سے دیکھتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ
اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوک کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوئی مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بد کرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ حزقیل باب 28 سور کے بادشاہ کی گزشتہ زندگی کو بیان کرتا ہے۔ اپنی پچھلی زندگی میں سور کا بادشاہ ممسوک روبی تھا، لیکن چونکہ وہ گھمنڈی تھا اس لیے وہ ظالم بن گیا اور آخرکار اس نے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ خدا نے بابل اور سور کے بادشاہ کی مثالوں کو دکھایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں وہ زندگی یاد دلائی جائے جو ہم اس زندگی سے پہلے گزارتے تھے، اور خدا کے خلاف گناہ کرنے کے بعد فرشتوں کے جہان سے اس زمین پر آنے کی وجہ کو بتانا تھا۔ اس لیے یسوع نے اپنے زمین پر آنے کی کیا وجہ بیان کی تھی؟ انہوں نے کہا، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ گناہ گاروں نے کہاں گناہ کیا تھا؟ انہوں نے آسمان پر گناہ کیا تھا۔ کیا یسوع گناہ گاروں کی رہنمائی توبہ کو کرنے اور انہیں نجات دینے نہیں آئے تھے؟ آئیں لوکا باب 5 آیت 31 سے دیکھتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلانے آیا ہوں۔ یسوع کے زمین پر آنے کی وجہ راست بازوں کو بلانا نہیں تھی بلکہ کن کو؟ بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ وہ زمین پر انہیں توبہ کے لیے بلانے آئے تھے۔ پہلا یوحنا کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ ہم وہ گناہ گار ہیں جنہوں نے آسمان پر سنگین گناہ کیے تھے اور زمین پر پھینک دیے گئے تھے۔ ان بگڑی روحوں کی نجات کو اور توبہ کو رہنمائی کرنے کے لیے یسوع زمین پر آئے تھے۔ اس لیے اپنی خدمت کے آغاز میں یسوع نے کہا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر تم آسمان کو لوٹنا چاہتے ہو تو پہلے آسمان سے لے کر اب تک جن گناہوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے ان سے چھٹکارا پاؤ اور توبہ کے مفہوم کو مکمل کرو۔ کیا یسوع نے ہم پر یہ اجاگر نہیں کیا تھا؟ تو پھر ہم کیسے اپنے تمام گناہوں سے معافی حاصل کر سکتے ہیں؟ گناہوں کی معافی بنی نوع انسان کے لیے سب سے اہم ترین ہے۔ پہلے آئیں ہم سیکھیں کہ گناہ کیا ہے۔ آئیں پہلا یوحنا باب 3 آیت 4 دیکھتے ہیں۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ جیسے زمین پر آئین ہے ویسے ہی آسمان پر بھی آئین ہے۔ شیطان ابلیس جس نے آسمان پر آئین توڑے تھے اور کائنات کے نظام کو درہم برہم کیا تھا، اس سے آزمائے جانے کے بعد بنی نوع انسان نے خدا کے تخت کو الٹنے کی کوشش کی تھی اور نتیجتاً اس زمین پر پھینک دیے گئے۔ ان سب باتوں کی خاص وجہ اس دل سے شروع ہوئی جس نے خدا کے مقررہ آئین، قوانین اور فرامین کی عزت نہیں کی تھی۔ اس لیے کتاب مقدس گناہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ کیا توڑتا ہے؟ جو کوئی گناہ کرتا ہے شرع کی مخالفت کرتا ہے
اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ آئیں آیت 5 سے جاری رکھتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ آیت 6، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ کس سے ہے؟ جو کوئی گناہ کرتا ہے اور بدی کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جو خدا کے آئین، ضابطوں اور فرامین کو قبول نہیں کرتے اور اپنی زندگیاں خدا کے احکام کے مطابق نہیں گزارتے، وہ ہیں جو شیطان کے فریب میں ہیں اور اپنی زندگیاں شیطان کی مرضی کے مطابق گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے خدا نے ہمیشہ حتیٰ کہ اس زمین پر آنے کے بعد بھی کیا اصرار کیا تھا؟ جب وہ اس زمین پر بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ آئین، ضابطوں اور فرامین کی فرما برداری کرو۔ وہ ہمیشہ اس زمین پر بنی نوع انسان کو اس تعلیم پر زور دیتے رہے۔ آئیں استثناء باب 8 آیت 1 دیکھتے ہیں۔ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ خدا نے 40 برسوں تک اسرائیلیوں کو بیابان میں چلایا تھا تاکہ دیکھے کہ وہ خدا کے حکموں کو مانیں گے یا نہیں۔ کیا اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے خدا نے اسرائیلیوں کو بیابان میں 40 برسوں تک نہیں چلایا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بخشے آئین، ضابطے اور فرامین انتہائی اہم ہیں۔ اب ہم روحانی بیابان میں ایمان کی راہ پر چل رہے ہیں۔ ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں پرفضل طور پر متحد ہونا چاہیے۔ جب خدا کہتے ہیں وہاں مل کر رہو، اور ہمیں اپنے آپ کو پست کرنا چاہیے۔ جب ہمیں کہا جائے اپنے آپ کو پست کرو، اور ہمیں اپنے آپ کو عاجز کرنا چاہیے۔ جب خدا کہیں اپنے آپ کو عاجز کرو، خدا چاہے جو بھی کہیں، ہمیں خدا کے کلام اور احکام کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ صرف تبھی کیا ہم سب ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے یسوع نے ہمیں بہت اہم سبق بخشا جب وہ ہمیں سکھا رہے تھے کہ کیسے توبہ کرنی چاہیے۔ آئیں مرکز باب 1 آیت 15 دیکھتے ہیں۔ اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو۔ اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ خوشخبری پر ایمان لانا، خوشخبری کی فرما برداری کرنا اور خوشخبری کے کام کو انجام دینا، صرف یہی ایک طریقہ ہے ان گناہوں سے توبہ کرنے کا جو ہم نے خدا کے خلاف آسمان پر کیے تھے اور جن کی وجہ سے ہم اس زمین پر پھینکے گئے تھے۔ جیسا کہ آپ نے سچائی میں سیکھا ہے، خوشخبری کیا ہے؟ کیا نئے عہد کی سچائی خدا کے ایسے مختلف آئین، ضابطوں اور فرامین پر مشتمل نہیں جن پر توبہ کرنے والوں کو چلنے کی ضرورت ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو ضرور خوشخبری پر ایمان لانا ہے۔ جو نئے عہد پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہرگز خوشخبری پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ جو خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہرگز مکمل توبہ نہیں کر سکتے؟ نئے عہد میں ایسا کیا ہے کہ نئے عہد کی خوشخبری پر ایمان لانا ہماری ضرورت ہے؟ لوکا کی انجیل کے باب 22 سے جواب معلوم کرتے ہیں۔ لوکا باب 22 آیت 7 میں یہ لکھا ہے کہ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پترس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ آئیں ہم آیت 19 پر چلیں اور فصح کے منظر کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی
اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیا عہد اپنے اندر یسوع مسیح کی موت اور قربانی کو سمائے ہوئے ہے۔ نیا عہد خوشخبری ہے۔ مسیح کے خون کے بغیر ہم ابدی آسمان کی بادشاہی میں لوٹ نہیں سکتے۔ یہ سن کر کے وہ یسوع مسیح کے قیمتی خون سے آسمان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا فسح منانا کافی نہیں؟ ہمیں ضرور فسح کا حقیقی مفہوم سمجھنا چاہیے۔ کس کے ذریعے نیا عہد قائم کیا گیا تھا؟ کیا یسوع نے نہیں کہا تھا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے؟ اس نئے عہد میں خدا یعنی ہمارے روحانی والدین کی قربانی موجود ہے۔ میرے گناہوں کے باعث کون قربان ہوا اور مارا گیا تھا؟ ہم خدا کے فرزندوں کو اسے ضرور سمجھنا اور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ایسے کام ہرگز دوبارہ نہ ہو، کیا ہمیں اپنی زندگیاں گناہ سے دور رہ کر نہیں گزارنی چاہیے؟ چونکہ ہمیں معاف کر دیا گیا ہے تو ہم ہرگز دوبارہ کسی گناہ میں نہ پڑیں۔ اس سب کو سمجھنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے خدا نے کئی آئین قائم کیے۔ پرانے عہد نامہ میں سبت کی قربانیاں تھیں، دائمی سوختنی قربانیاں، عیدوں کی قربانیاں اور لوگوں کے لیے خطا کی قربانیاں تھیں۔ جب بھی کوئی جانور قربان کیا جاتا تھا تو یہ ہمیشہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ کوئی گناہ کرتا تھا۔ ایک شخص کے گناہ کے عوض ایک جانور مارا جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کون ہمارے گناہوں کے باعث ہوا؟ جب ہم سمجھیں کہ کس نے ہماری خاطر درد سہا اور موت کا دکھ اٹھایا تھا تو ہم اپنے گناہوں سے مخلصی کے ساتھ توبہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ نئے عہد کی سچائی ہمیں کون سا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صلیب پر خدا کی شدید تکلیف اور موت ہمیں ان کی قربانی کا ایک حصہ دکھاتی ہے۔ ہم خدا کے فرزندوں کو مکمل طور پر سمجھنا چاہیے کہ اس میں کتنا زیادہ دکھ ہے، اور ہمیں ہرگز دوبارہ کسی گناہ میں نہیں پڑنا چاہیے تاکہ ہم خزاں کی اس پرفضل عید کے ذریعے آسمان میں داخل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ آج کا وعظ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔